چونٹی کی مانند باریک باریک تھی. تو جو کافر تھے ان کے روئے کالی کالی، تو جو نبی تھے ان کے روئے انتہائی چمکدار، تو جو مومن تھے اللہ تعالیٰ کے بندے تھے نیک ان کے روئے خوبصورت ویسے یعنی چٹی. اس طرح کر کے انہوں نے جب ان روحوں کو دیکھا تو کہا عرض کی اے رب من ہاؤلائے، اے میرے رب یہ کیا چیز ہے؟ تو رب نے فرمایا ذریتک کا تیری اولاد ہے. فرآ رجلا منہم فاعجبہ، ان میں سے ایک کو دیکھا تو اس پر پیار آ گیا، یعنی وہ زیادہ خوبصورت محسوس ہوئی. وَبِئْسَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ، ان کی آنکھوں کے درمیان چمکتی. پوچھا اے رب من ھذا، یا اللہ یہ کون ہے؟ تو رب نے فرمایا داؤد، یہ داؤد ہے، یہ داؤد ہے. تو عرض کی یا اللہ اے میرے رب کم جاتا عمرہ ہو، اس کی عمر یا اللہ تو نے کتنی رکھی ہے؟ رب نے کیا فرمایا 60 سال تک، 60 سال اس کی عمر ہے. آدم علیہ السلام نے کیا کہا رب زد ہو من عمری 40 سنۃ، یا اللہ میری عمر میں سے 40 سال اس کو عطا فرما دو. میری عمر میں سے آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 1000 سال. بولو آدم علیہ السلام کی کتنی عمر تھی؟ بولو 1000 سال آپ کی عمر تھی سرکار کی. عرض کی یا اللہ میری عمر میں سے 40 سال میرے اس بیٹے کو داؤد کو عطا فرما دو. اور داؤد علیہ السلام کی باقی 100 سال عمر ہوئی ہے. پھر 60 سال ان کی اپنی عمر وہ جو تبھی تھی، اور 40 سال آدم علیہ السلام کے عطا کرتا، 100 سال ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی عمر میں سے 40 سال داؤد علیہ السلام کو دے دیے. تو 40 سال داؤد علیہ السلام کی عمر پھر 100 سال ہو گئی. فلما انقضى عمر آدم الا 40 سنة، جب آدم علیہ السلام کی عمر کے ابھی 40 سال باقی تھے، 960 سال آپ کی عمر ہو گئی. فجاءه ملک الموت، تو فرشتہ آ گیا. تو فرشتے نے جس وقت فرشتہ آیا تو آدم علیہ السلام پوچھا کہ کیا کام آئے ہو؟ کہ حضور میں تو آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. تو آدم علیہ السلام نے کہا اولم یبق من عمری 40 سنة، وہ کیسے آ گئے ہو؟ میری تو ابھی 40 سال عمر باقی ہے. معلوم یہ ہوا کہ فرشتے نبیوں کے پاس جب جاتے ہیں تو عام لوگوں کی طرح نہیں جاتے. عام لوگوں کے پاس جا کر یہ نہیں پوچھتے کہ تیری روح قبض کرے یا نہ کرے، تیرا کیا خیال ہے. یا وہ کہیں او جی میں تو مطلب ہے کہ میری اولاد جو ہے نا چھوٹی ہے، میری بیوی جوان ہے، میرا گھر کا نظام تباہ برباد ہو جائے گا، مجھے اور کو وقت دے دو، مجھے اور کو اتنا اور میری عمر بڑھا دو، 10 سال اور مجھے ٹائم دے دو، 20 سال اور ذرا مجھے چانس دے دو. نہیں، 1 سیکنڈ بھی نہیں. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آتی ہے نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے. مگر جو وہی فرشتہ جب نبیوں کے پاس آتا ہے تو پوچھ کے آتا ہے، اجازت لے کر آتا ہے، پھر آ کر بتاتا ہے کہ میں اس غرض سے آیا ہوں. تو آدم علیہ السلام اگر عام انسانوں کی طرح وہ برتاؤ کرتے تو چپ کر کے آدم علیہ السلام کو آگے گھنٹی پر روڑتے اور روح قبض کر کے لے جاتے بس. نہیں، جب وہ آئے تو آدم علیہ السلام پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا میری عمر کے ابھی 40 سال باقی نہیں ہے؟ تو فرشتے نے کیا کہا اولم تؤت ابنک داؤد، کیا آپ نے وہ عمر اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دی ہے 40 سال؟ تو حدیث پاک کے الفاظ یہ ہے فجاہد آدم وجاہد ذریتہ، تو آدم علیہ السلام نے بھی انکار کیا تو ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے. انکار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نے 40 سال دینے سے انکار کر دیا، بلکہ
یعنی اس واقعہ کے متعلق انکار کیا کہ مجھے تو یاد ہی نہیں کہ میں نے 40 سال داؤد کو عمر دی ہے اتنی. تو لہذا کیا ہوا پھر اس کے بعد یہ آیا مناسی آدم فاکل من الشجرۃ مناسی ذریتہ. آدم بھی بھول گئے اور درخت کا پھل کھا لیا اور ان کی اولاد بھی بھول رہی ہے. درخت کا پھل کھا لیا تو ان کی اولاد بھی بھول. اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ بھول گئے آدم علیہ السلام. یہ نہ کہو کہ نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے، بلکہ بھول گئے. ونسیہ آدم بھول گئے، درخت کا پھل کھا لیا. اس کی چند وجوہات تھی کیوں پھل کھا لیا. ایک تو یہ رب نے فرمایا بلا تقربوا هذه الشجرۃ، اس درخت کے قریب نہ جانا. تو سمجھے قریب نہ جانے سے ممانعت ہے، پھل کھانے سے ممانعت کوئی نہیں. تو شیطان نے بھی یہی کہا کہ حضور درخت کے پاس آپ نہ جائیں، میں پھل میں لے آتا ہوں تو آپ کھا رہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا. بلا تقربوا هذه الشجرۃ، یہ رب نے فرمایا. آپ نہ جائیں، نہ توڑیں نہ جائیں، لے میں آتا ہوں آپ کھا رہے. تو آدم علیہ السلام نے یہی سمجھا کہ درخت کے پاس جانا منع ہے، اس کو ٹچ کرنا منع ہے، پھل توڑنا منع ہے، لیکن آج ہے تو کھانا جائز ہے، کھا رہی ہے. جو کچھ بھی ہوا اللہ کے نبیوں کی بھول کے اندر بھی ہزارہ حکمتیں ہوتی ہیں. کسی گستاخ نے یہ کہا آدم علیہ السلام نے جب پھل کھا لیا تو رب نے فرمایا اہبطوا جميعا قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سارے کے سارے زمین پر چلے جاؤ. اس کے اندر جتنے شامل تھے ملوث تھے، ایک شیطان ملوث ہو گیا اس واقعے کے اندر. پھل کھانے کے بارے میں ایک شیطان ملوث ہو گیا، دوسرا آدم علیہ السلام ہو گئے، تیسرا ان کی بیوی ہو گئی، چوتھا سانپ ہو گیا. تو فرمایا سارے کے سارے زمین پر. ایک مور ہو گیا، فرمایا سارے کے سارے زمین پر چلے گا. زمین پر آ گئے تو زمین پر آئے تو آ کر اولاد کو جنم دیا. اب یہ اولاد انسانی جو ہے یہ جنت میں تو پیدا نہیں ہونی تھی. نہ حوا نے کوئی بچہ جڑنا تھا، نہ کسی نے جنت میں رہنا تھا، نہ زندگی گزارنی تھی. لہذا آدم علیہ السلام زمین پر آئے، حضرت حوا زمین پر آئیں تو یہاں پر آ کر اپنی اولاد کو جنم دیا. تو اولاد کا سلسلہ شروع ہوا. تو کسی گستاخ نے یہ کہا نہ آدم علیہ السلام زمین پر آتے، نہ اگر ہمیں جنم دیتے، نہ یہ مصیبتیں دیکھنی پڑتی. یہ سارا آدم علیہ السلام کا قصور ہے کہ انہیں ہمیں یہ مصیبتیں دکھائی. اس نے کسی اللہ والے کے ساتھ یہ بات کی. اس نے کہا کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کر اس نے یہ کہا کہ نہ آدم علیہ السلام پھل کھاتے، نہ زمین پر آتے، نہ ہم پیدا ہوتے، نہ یہ مصیبتیں دیکھنے میں آتی. تو اس اللہ والے نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ تیری جیسی گستاخ اولاد ان کے پشت میں تھی. تو بندہ نہیں ٹوائلٹ میں جاتا، پخانا اس کو ٹوائلٹ میں لے کر جاتا ہے، گند اس کو ٹوائلٹ میں لے کر جاتا ہے. ایسے کوئی شوق کے ساتھ ٹوائلٹ میں جا کر بیٹھتا نہیں کہ چلو جی وہاں پر میں تفریح کر لوں، تھوڑی دیر میں بیٹھ جاؤ. نو، جب پخانا آئے گا، پخانا زور دے گا، پیشاب زور دے گا تو بندہ ٹوائلٹ میں جائے گا. گند اس کو ٹوائلٹ میں لے کر جاتا ہے، بندہ خود نہیں جاتا. تیرے جیسی پلیت اولاد، گستاخ اولاد ان کے پشت میں تھی. رب نے فرمایا میرے نبی آدم جاؤ ان گندوں کو زمین پر پھینکاؤ اور اس کے بعد دوبارہ جنت میں آ جانا. جیسا سوال ویسا جواب. اس کو ایسا ہی جواب دینا چاہیے تھا نا. انہوں نے فرمایا حالانکہ مطلب ہے آدم علیہ السلام سے نبی بھی پیدا ہوئے ہیں تو ولی بھی پیدا ہوئے ہیں تو سارے بزرگ لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس کو تو جواب ایسے ہی ہونا چاہیے تھا نا. فرمایا تیرے جیسی گندی اولاد، گستاخ اولاد ان کی پشت میں تھی. رب نے فرمایا میرے نبی جاؤ زمین پر گندوں کو پھینکاؤ اور اس کے بعد دوبارہ واپس آ جانا جنت کے اندر. تو آدم علیہ السلام دوبارہ جنت میں گئے کہ نہیں گئے؟ گئے، دوبارہ جنت میں گئے. تو لہذا
تقدیر جو ہے تقدیر، حالانکہ رب تو یہ فرماتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آتی ہے